10 بجے کے قریب کبیر نے دیکھا کہ عبدالغفور بار بار پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ آیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ عبدالغفور اپنا کلاہڑا اوپر اٹھائے کچھ دیر کے لیے گھوم گیا اور کبیر کے جواب میں اس کے لبوں پر ایک زہر خوند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ چپ رہا، لیکن اسی لمحہ کبیر کی آنکھیں مارے خوف کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ قارئین، آج ہم آپ کو سنائیں گے عبدالغفور کی داستان۔ یہ سچی کہانی تحور علی خان کی کتاب سندربن کے آدم خور سے لی گئی ہے۔ تحور علی خان کا شمار بلا شبہ پاکستان کے چند نامور اور جم کاربٹ اور کینت اینڈرسن کے ہم پلہ شکاریوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات اور مہم جوئی کی شوق کی خاطر زندگی کا بیشتر حصہ سندربن کے خوبصورت مگر خطرناک ترین ساحلی جنگلات میں گزارا، جن کا بیشتر حصہ بنگلہ دیش اور کچھ حصہ ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ کتاب تحور علی خان کے شکاری تجربات کا انتہائی سنسنی خیز اور دلچسپ بیان ہے۔ مکمل کتاب پڑھنے کے لیے آپ ادیب آن لائن ڈیجیٹل لائبریری ایپ اینڈرائیڈ یا ایپل اسٹور سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ عبدالغفور کی داستان۔ یہ کہانی عبدالغفور کی ہے، جو نوشتہ تقدیر سے سرے منہ انحراف نہ کر سکا اور موت کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے میں قول کا پکا ثابت ہوا، کیونکہ وہ آراکشوں کی ایک جماعت کا سرخیل تھا اور اس کا جذبہ نخوت خطرے سے منہ موڑنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہانی میری شرمساری اور ذلت و خواری کی بھی کہانی ہے کہ کس طرح میں عبدالغفور کا بدلہ لینے میں ناکام رہا، حالانکہ اس کا قاتل میری رائفل کے بالکل پاس ہی کھڑے قد موجود تھا۔ میرے صرف لبلبی دبانے کی دیر تھی، اور وہ بھی کسی خاص عجلت کے بغیر، لیکن لبلبی نہیں دبی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے شکار کی تاریخ میں یہ اپنی مثال آپ تھی۔ عبدالغفور اور اس کے دوسرے 9 ساتھیوں کو سلطان نامی مہاجن نے اپنے یہاں مامور کر رکھا تھا۔ سلطان جیسور کا ایک خوشحال اور ترقی پذیر ٹھیکیدار تھا۔ جیسور کا شمار مشرقی پاکستان کے اہم شہروں میں ہے۔ وہ ضلع کا مستقر اور کھلنا کے شمال مغرب میں 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ فروری 1957 میں یہ سب لوگ 2 بڑے کشادہ بجروں کے اندر سندربن کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ 4 اور چھوٹی ڈنگیاں بھی تھیں، اور یہ سب لوگ گوران لکڑی کاٹ کر لانے جا رہے تھے، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں اس کی بڑی مانگ تھی، جہاں وہ عمارتی لکڑی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ ہر بجرے کے عرشے پر ایک کچا سائبان بھی تھا، جو بانس کی لکڑی کو کاٹ کر اور گول ٹپا کے پنکھوں سے ڈھانک کر تیار کیا گیا تھا، تاکہ سفر کے دوران موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہ گویا کیبن کا کام دیتا تھا، جہاں وہ لوگ باری باری سوتے اور آرام کرتے۔ نیز اس طویل اور لمبے سفر کے سلسلے میں جو سامان سفر ان کے ہمراہ تھا، وہ اسی سائبان کے نیچے ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح کے سفر سے لوٹتے وقت یہ لوگ فرتے مسرت سے پھولے نہیں سماتے تھے، کیونکہ وہ اتنا کما لیتے تھے کہ جس کے بدلے موٹا ڈھاٹا کپڑا اپنے بال بچوں کے لیے خرید لیں، پکوان کے لیے رائی کا تیل وافر مقدار میں مہیا کر لیں، نیز نمک، مسالے، راب، گڑ کا شیرہ، چائے اور غالباً ایک آدھ نئی چھتری، گھر والیوں کے لیے زیور اور بچوں کے لیے چند معمولی اور سستے سے کھلونے وغیرہ خرید کر خوشی خوشی گھروں میں داخل ہوں۔ یہ خریداری جیسور ہی کے بازار میں کی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو گاؤں کی عورتیں اپنی اپنی گھگریاں لیے پنگٹ پر اکٹھی ہو کر بچوں کے سے جوش و خروش کے ساتھ ان چیزوں کا تذکرہ ایک دوسرے سے کرتی ہیں جو ان کے مرد اپنے ہمراہ جنگل سے لوٹتے وقت لے کر آتے ہیں۔ پھر سرے شام سب مرد ایک جگہ کسی پیپل تلے جمع ہو کر باتیں کرتے ہیں، حقے کا دور چلتا ہے اور آپس میں مختلف باہمی دلچسپی کی باتوں پر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، مثلاً فصلوں کے بارے میں یا موسم کی بابت، نیز مویشیوں کی حالت اور محکمہ مال و پولیس کے افسران کے دوروں وغیرہ کے متعلق۔ ہو سکتا ہے کہ عبدالغفور جس وقت کشتی پر سوار ہوا ہے تو اس کا ذہن بھی انہی سب خیالات سے مملو رہا ہوگا، لیکن اس کے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا جس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی تھی۔
حتیٰ کہ دن کی چمکتی ہوئی دھوپ میں جہازوں اور کشتیوں کے پورے پورے کھلے ہوئے بادبانوں کا سا دلچسپ سما بھی اس کے اداس اور مغموم جذبات کا مداوا نہ بن سکا۔ چنانچہ اس کے برادر نسبتی نے، جو دوپہر کا کھانا پکانے کے لیے چاولوں کو دھو رہا تھا، ازراہ تفنن اس کو چھیڑا کہ کہیں سندر بن کے آدم خور شیروں نے پہلے ہی اپنا سایہ تو اس پر نہیں ڈال دیا۔ عبدالغفور کشتی کو بدستور کھیتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیل کر رہ گئی۔ عبدالغفور کہیں دور نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس سے یوں مخاطب ہوا، کبیر، شاید تمہارے اس مذاق میں اس سے کہیں زیادہ حقیقت پوشیدہ ہے جس کا مجھے یا تمہیں علم ہے۔ میری عمر اس وقت 55 سال کی ہوگی اور میں سندر بن کے اندر پچھلے 20 برس سے موت کو جل دیتا رہا ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اپنے قدیم ساتھیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوش قسمت رہا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی انسان کی قسمت ہمیشہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ ممکن ہے کہ قسمت نے میرا نام کسی شیر کے پنجے پر لکھ چھوڑا ہو، جو شاید اس وقت بھی ان جنگلوں میں میرا انتظار کر رہا ہو۔ کبیر کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کی بہن کا شوہر تو ہمیشہ سے ایک شگفتہ مزاج اور زندہ دل آدمی رہا ہے، لیکن اب وہ ایک پھوپلی اور بوڑھی عورت کی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے پھر اس پر ایک طنز کیا، لیکن عبدالغفور پھر سے مسکرا کر رہ گیا اور کسی خیال میں مستغرق ہو کر دیسی تمباکو کے پتے کا ایک سگار پینے لگا۔ کبیر نے یہ واقعہ بھلایا نہیں، چنانچہ 1 ماہ بعد یہ سارا قصہ اس نے منوعن بیان کر دیا۔ جنگلات کی جس چوکی کی حدود میں ان لوگوں نے کام کرنے کا پروانہ حاصل کیا تھا، وہاں پہنچنے کے لیے کوئی 15 دن کا سفر درکار تھا۔ چنانچہ 1 ہفتے بعد یہ بے ہنگم اور آہستہ خرام بجروں کا قافلہ مد و جزر کے تھپیڑوں اور تند و تیز مخالف ہواؤں کا پیہم مقابلہ کرتے ہوئے شب بصری کے لیے دریائے پسار اور مجھٹا کے سنگم پر آ کر رک گیا۔ سر شام ایک گشتی لانچ وہاں آ کر رکی اور ایک چوکیدار جنگلات نے ان کے اجازت ناموں کی تنقی شروع کر دی۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ڈبلا کھل کے ارادے سے جا رہے ہیں تو اس نے انہیں متنبہ کیا کہ انہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نیز اس علاقے میں کام کرتے وقت کئی آدمی چوکسی کرنے کی غرض سے متعین کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں آدم خور شیروں کا بول بالا ہے اور ہر روز ایک نہ ایک واردات ہوتی رہتی ہے۔ جب لانچ وہاں سے آگے بڑھی تو یہ سب لوگ کچھ دیر تک بجھے بجھے انداز میں گمسم سے بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، لیکن جلد ہی سلیم نامی ایک 18 سالہ دلیر نوجوان، جو ان سب میں سب سے کم سن تھا، اپنا داؤ چمکاتے ہوئے اس طرح مخاطب ہوا، ہوں، بھلا ہم بھی دیہات کی نادان چھوکریاں ہیں کہ شیروں کے ان قصوں سے گھبرا جائیں؟ کوئی شیر کا بچہ میرے قریب پھٹک کر تو دیکھے، بس میرے داؤ کے نزدیک اس کے آنے کی دیر ہے، پھر میں ایسے ہاتھ دکھاؤں گا کہ شیر بھی کیا یاد کرے گا۔ اس طرح ان لوگوں میں پھر سے جان پڑ گئی، سب قہقہے لگانے لگے، لیکن کبیر دیکھ رہا تھا کہ عبدالغفور بدستور خاموش بیٹھا رہا۔ وہ کچھ کھویا کھویا سا تھا اور بار بار اپنے شانے ہلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سفر کا آخری مرحلہ دوسرے دن صبح سویرے طے کرنا شروع کر دیا۔ بجروں کے بادبان کھول دیے گئے اور یہ قافلہ دریائے پسار میں جنوب کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ جب یہ بجرے 7 میل لمبے جزیرہ تنکونیا کے دونوں جانب بہتے ہوئے گزرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تنکونیا کے اس چھوٹے سے جزیرے کو بچے کی طرح اپنی گود میں اٹھائے آگے بڑھ رہے ہوں۔ آخر کار وہ حلقہ نمبر 45 کے شمالی سرے پر پہنچ گئے، جس کا شمار سندر بن کے خطرناک ترین اور وحشی ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہاں دریا کا رخ جنوب مشرق کی جانب ہو جاتا ہے اور کوئی 2 میل چلنے کے بعد دائیں جانب وہ بدنام زمانہ ڈبلا کھل شروع ہو جاتی ہے، جو اپنی سپولا نما چال کے ساتھ جنوب مغرب کی سمت میں بہتی ہوئی خلیج بنگال میں جا گرتی ہے۔ یہاں جنگل کے اونچے اونچے درختوں کے لمبے لمبے سائے دکھائی دے رہے تھے۔ عبدالغفور اور اس کے ساتھیوں کا یہ طویل سفر اس منزل پر ختم ہو گیا اور وہ دریا میں اس جگہ لنگر انداز ہو گئے
جہاں سے کھل کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ان کے علاوہ اور بے شمار کشتیاں بلیوں کے سہارے لنگر انداز تھیں۔ 15 دن کے طویل سفر کی اس قید سے چھٹکارا پاتے ہی یہ سب لوگ چھوٹی چھوٹی ڈنگیوں میں بیٹھ کر کنارے پہنچے تاکہ اپنے ہاتھ پیر سیدھے کریں۔ وہاں ان کی ملاقات مچھیروں کی ایک جماعت سے ہوئی جو بھاری بھاری جال اپنے کندھوں پر لادے چلے آ رہے تھے۔ مچھیروں کی اس جماعت کے سب سے معمر آدمی کو عبدالغفور نے اس طرح مخاطب کیا: السلام علیکم بھیا، ہم لوگ اگرچہ اس خطے زمین کے لیے نئے نہیں، تاہم چونکہ ابھی ابھی وارد ہوئے ہیں، اس لیے بتاؤ کیا یہ سچ ہے کہ اس نواح میں آج کل شیروں نے بڑا ادھم مچا رکھا ہے اور انسانی خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں؟ اس دبلے پتلے مچھیرے نے، جس کا رنگ دھوپ کی وجہ سے جل گیا تھا، اپنے کندھے پر رکھے جال کو ایک خفیف سی حرکت کے ذریعے تھوڑا سا اوپر اٹھایا، پھر لکڑہاروں کے اس گروہ پر ایک نظر ڈالی، ان کا جائزہ لیا اور اس طرح گویا ہوا: اے میرے دوست، یہ میں نہیں جانتا کہ وہ شیر ہیں یا دیو شیطان ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کام کرنے والوں کی ہر جماعت، جس میں میری جماعت بھی شامل ہے، اس وقت تک اپنا ایک ایک آدمی کھو چکی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرے ایک چچازاد بھائی دونوں اتفاق سے ایک ایسی جگہ جا نکلے جہاں ایک شیر صرف 20 قدم کے فاصلے پر تھا، جو ایک کھو کے اندر مست سو رہا تھا، اور اس کے پاس ہی انسان کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس کا سر دھڑ سے بالکل جدا ہو چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر خوف کے مارے ہم دم بخود رہ گئے، اور جب ہم نے اس لاش کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ ہمارے ایک ساتھی کا چہرہ تھا جو کل سے غائب تھا۔ وہ دراصل ایک جھاڑی کے اندر رفع حاجت کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے بعد کسی نے اس کو زندہ واپس آتے نہیں دیکھا۔ بوڑھے مچھیرے نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: بڑے بھائی، وہ دن ہے اور آج کا دن کہ ہم لوگ جنگل کے اندر گھسنے کا نام بھی نہیں لیتے اور اپنی کشتیوں سے قریب کناروں سے چمٹے رہتے ہیں۔ آپ لوگ لکڑی کاٹنے کی غرض سے آئے ہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ میں بڑا رقیق القلب واقع ہوا ہوں۔ جب مجھے بیواؤں کی دلدوز آہوں اور بے یار و مددگار یتیموں کی سسکیوں کا خیال آتا ہے تو میرا دل رنج و الم کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے مچھیرے نے گردن ہلائی اور عبدالغفور سے رخصت ہو کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل پڑا تاکہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے جو کشتیوں میں سوار ہو رہے تھے۔ لکڑیاں کاٹنے والوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور مردنی چھا گئی۔ سب کے سب تذبذب کا شکار ہو گئے اور امید و بیم کی حالت میں عبدالغفور کی طرف دیکھنے لگے۔ کبیر نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ اس کے بہنوئی کے چہرے پر یکایک حزن و ملال اور تعسف کے آثار ایک ذرا دیر کے لیے پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے۔ چنانچہ کبیر نے مجھ سے بعد میں بیان کیا کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ایک زبردست اندرونی کشمکش اور ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو۔ غرض یہ کہ سب لوگ دہشت اور مایوسی کا شکار ہونے ہی والے تھے کہ عبدالغفور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور ایک پھیکی ہنسی ہنستا ہوا کہنے لگا: آدم خور شیروں نے اس جگہ کو ہمیشہ سے اپنا مسکن بنایا ہوا ہے اور آئندہ بھی وہ ہمارے پوتوں اور پڑ پوتوں کے خاک میں مل جانے تک یوں ہی اس علاقے میں اپنا بسیرا کرتے رہیں گے۔ لیکن کیا ہم لوگ کام کرنا چھوڑ دیں، خالی ہاتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور اپنے گھروں میں جا کر مہندی سے ہاتھ رنگ کر اس طرح بیٹھ جائیں جیسے دلہنیں پہلی رات کو بیٹھا کرتی ہیں؟ یہ سن کر سب کے ہونٹوں پر چپکے ہی چپکے ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں جھپکانے لگے۔ عبدالغفور نے پھر سے کہنا شروع کیا: دوستو، ہمیں ان بزدلوں کی طرح زندہ نہیں رہنا جو عورتوں کی طرح بن ٹھن کر بازاروں میں مٹکتے پھرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اپنی نبیڑ کے پوری طرح اہل ہیں۔ آؤ اب اپنی کشتیوں پر واپس چلیں اور کھا پی کر سو رہیں، کیونکہ کل صبح ہمیں بڑا ہی کٹھن مرحلہ درپیش ہے۔ دوسرے دن صبح ان کی ابتدا ایک بدشگونی سے ہوئی۔ وہ لوگ اپنی ڈنگیوں میں بیٹھ کر چلنے کو تھے
کہ سلیم نے پانی کے اندر کوئی سیاہ سی چیز دیکھی اور اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرف متوجہ کیا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگے کہ وہ بہتی بہتی کشتی کے قریب آ جائے، لیکن کھل کے دہانے کے قریب مخالف رو نے اس کا رخ بدل دیا اور 2-1 منٹ تک وہ گرداب میں گھومتی رہی۔ بالآخر ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو دھک سے رہ گئے، کیونکہ وہ چیز ایک آدھی کھائی انسانی لاش تھی جس کی پشت کا گوشت قتلوں کی شکل میں موجوں کے ساتھ تیر رہا تھا۔ سب کے چہرے پزمردہ سے ہو گئے اور قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنے بجروں کو خیر بات کہا اور چپو چلانا شروع کر دیا۔ عبدالغفور نے ملاحوں کے گیت کے چند بول شروع کر کے اس مہر خاموشی کو توڑنا چاہا، لیکن کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کی یہ اکیلی آواز صدا بہ صحرا ہو کر رہ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ پہلے دن ان لوگوں نے جمگھٹے کی شکل میں ایک دوسرے سے بہت نزدیک رہ کر کام کا آغاز کیا، یہاں تک کہ 2 آدمیوں کے درمیان صرف اتنی جگہ رہ گئی تھی کہ وہ کلہاڑا چلا سکیں۔ چوکسی کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو درختوں پر بٹھا دیا گیا تاکہ جنگل میں پتے کھڑکنے کی آواز یا ذرا سی آہٹ بھی ہو تو وہ سب کو باخبر کر دیں۔ ہاں، اب اس چہل اور ہنسی دل لگی کا کوسوں پتہ نہ تھا جیسا کہ مشقت طلب کام کرنے والوں کا خاصہ ہے، جو اپنا دل بہلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے نیز فحش اور اریاں مذاق کے ذریعے اس کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ دن بھر ایک نامعلوم اور موہوم خوف کے بادل ان پر چھائے ہوئے تھے اور وہ سب کے سب بجھے دل کے ساتھ چپ چاپ اپنا کام کر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی دن بھر کی محنت سے کاٹی ہوئی لکڑی کو جلدی کشتیوں میں لاد کر وہ اپنے بجروں کی طرف لوٹ گئے۔ روز ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ جس وقت وہ لوگ کشتیوں میں سے لکڑی نکال کر بجروں میں بھر رہے تھے، تند مزاج سلیم نے ایک شخص کو پکڑ لیا جو مٹی کے مٹکوں میں بھرے ہوئے پانی سے، جو کہ بڑا قیمتی تھا، اپنا منہ دھو رہا تھا۔ سلیم کے اور اس آدمی کے درمیان تو میں ہو گئی۔ بات بڑھ گئی اور سلیم نے اسے ایک زور کا تماچہ رسید کر دیا اور ناک پر ایک مکہ بھی مار دیا۔ اب کیا تھا، ایک بھگدڑ مچ گئی اور سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ اس کی اس تکرار کے نتیجے میں کوئی دھڑام سے کشتی کے تختے پر گر رہا تھا، کوئی کوس رہا تھا، کوئی گھونسے بازی کر رہا تھا۔ عبدالغفور کو بیچ بچاؤ کرانے میں بڑی دقت پیش آئی، لیکن ان میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ یہ پوری جماعت باہمی نفاق کے باعث 2 مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ ہر گروہ اپنے اپنے بجرے کے اندر سے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ عبدالغفور نے بڑی منت سماجت کی، دھمکیاں دیں، خوشامد کی، لیکن یہ سب محنت اکارت گئی۔ اب ان میں مکمل پھوٹ پڑ چکی تھی۔ اس تمام داستان کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس شام عبدالغفور کو قدرت نے بلحاظ تعداد اپنے حامیوں سے محروم کر دیا، شاید اس لیے کہ اب اس کے دن پورے ہو چکے تھے اور ڈبلا کھل کے کنارے سندربن کی گہرائیوں میں کہیں دور ایک آدم خور اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کے پنجے پر کاتب تقدیر نے عبدالغفور کا نام لکھ چھوڑا تھا۔ عبدالغفور کے ساتھیوں میں اب جو لوگ رہ گئے تھے، ان میں سے ایک تو اس کا نسبتی بھائی کبیر، دوسرا نوجوان سلیم اور 2 اور آدمی شامل تھے۔ چنانچہ اس تکرار کے بعد مسلسل 3 دن تک ان 5 کے دل انتقام کے جذبات سے بھرپور تھے، اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے جان توڑ محنت کر کے اپنے بجرے کو لکڑی سے لبالب بھر لیا۔ پھر 8 مارچ کی شام کو عبدالغفور نے غالباً کسی باطنی قوت کے ایما پر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دوسرے دن صبح انہیں لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ اب ان کے پاس لکڑی کا کافی ذخیرہ جمع ہو چکا تھا اور زیادہ ہرس اور لالچ اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے اس قدر جان توڑ محنت صرف ان بدماشوں کو نیچا دکھانے کے لیے کی تھی جو ان سے بے وفائی کر کے علیحدہ ہو چکے تھے، اور اب وہ تصور میں بھی ان کے طعن و تشنی سہنے کو تیار نہ تھے۔ مبادہ کل کو وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ اپنا بجرا پوری طرح بھرے بغیر ڈر کر بھاگ گئے۔ ان کا اصرار تھا کہ عزت اور خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک دن اور کام کر کے لکڑی کا مزید ذخیرہ مہیا کر لیں، تاکہ جب وہ یہاں سے روانہ ہوں تو لکڑی کے اس عظیم الشان ذخیرے کو دیکھ کر یہ بھگوڑے شرم کے مارے پانی پانی ہو جائیں اور دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔
عبدالغفور نے اکثریت کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور دوسرے دن صبح قسمت کا لکھا پورا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ 9 مارچ کی رات عبدالغفور نے چپکے سے کبیر کو سوتے میں جگایا اور سب سے الگ تھلگ ایک گوشے میں لے گیا۔ دوسرے سب گہری نیند سو رہے تھے۔ صبح کے تڑکے سے کچھ پہلے کا وقت تھا اور تاروں بھرے آسمان کے نیچے جنگل پر ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ کبیر چونک کر اٹھا اور اپنے بہنوئی کے اس عجیب رویے پر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر وہ رینگتا ہوا عبدالغفور کے قریب پہنچ گیا اور سراپا گوش بن کر اس کی باتیں سننے لگا۔ عبدالغفور نے سرگوشی کے انداز میں اس طرح کہنا شروع کیا، چپکے سے سنتے رہو اور بیچ میں بولنے کی کوشش نہ کرو۔ میں یہ باتیں تم سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے بچوں کی ماں تمہاری بہن ہے۔ پچھلے چند دنوں سے میری روح پر ایک بڑا بھاری بوجھ سا ہے۔ میں نے اس بہتی ہوئی لاش اور اپنے ساتھیوں کے باہمی جھگڑے کی بدشگونی کو اچھی طرح بھانپ لیا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس مرتبہ جب ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے تھے تو ہماری کشتی پر حسب معمول مرغابیاں نہیں منڈلا رہی تھیں، جو بقول ہمارے بزرگوں کے اس بات کی نشانی ہے کہ کشتی میں سے ایک نہ ایک آدمی موت کا نوالا بننے والا ہے۔ عبدالغفور کی یہ آخری تقریر کبیر کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔ اور سنو کبیر، آج رات جب میں بستر پر لیٹا اور کروٹیں بدلنے لگا تو یکایک ٹھیک میں نے اس جگہ کھل کے کنارے اپنے مرحوم باپ کو کھڑا ہوا دیکھا، اور یہ میں اچھی طرح کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے بلا رہا تھا، لیکن جب میں اٹھ کر بیٹھا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کبیر نے کچھ کہنا چاہا تو عبدالغفور نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ نہیں، میں ایک لفظ بھی تم سے سننا نہیں چاہتا۔ جو کچھ میں کہوں چپ چاپ سنتے رہو۔ میرے اس بٹوے میں ایک خانے کے اندر میری ذاتی رقم ہے اور دوسرے خانے میں 120 روپے ہیں۔ نخواستہ اگر مجھ پر کوئی آفت نازل ہو جائے تو میری ذاتی رقم اپنی بہن کو دے دینا، نیز اس کے اور اس کے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دوسری رقم لکڑی کاٹنے کے حقوق کا معاوضہ ہے اور رینجر صاحب کو یہ ضرور ادا کر دینی چاہیے۔ میں تمہیں یہ خدمت بھی سونپتا ہوں کہ جیسور میں سلطان مہاجن کے حساب کتاب کا فیصلہ ہونے کے بعد ہر شخص کو اس کا جائز حصہ پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن خدارا جس وقت تک میں زندہ ہوں ان تمام باتوں کا جو میں نے کہی ہیں کسی کے سامنے تذکرہ تک نہیں کرنا، کیونکہ اور لوگ ان باتوں کو سمجھ نہ سکیں گے، بلکہ یہ خیال کر لیں گے کہ ان کا سردار موت سے گھبرا گیا ہے، محض اس وجہ سے کہ اس نے چند برے شگون اور اپنے باپ کی روح کو دیکھا تھا۔ عبدالغفور نے اپنی بات ختم کر کے کمر سے بٹوا نکالا اور کبیر کو دینے لگا، لیکن کبیر نے سر ہلا کر لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بٹوا اپنی کمر میں پھر سے باندھ لیا، اور قبل اس کے کہ ساکت و سامت کبیر زبان کھولنے کی کوشش کرتا وہ چپ چاپ اپنے بستر میں دراز ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پھر کبھی کبیر سے بات نہ کی، بلکہ عمدن اس سے میل ملاپ سے بھی بچتا رہا۔ دوسرے دن صبح 7 اور 8 بجے کے درمیان صرف 4 آدمی اپنی ڈنگیوں میں روانہ ہوئے، کیونکہ 5واں آدمی جب صبح سو کر اٹھا ہے تو وہ جاڑے اور بخار میں مبتلا تھا۔ سارے جوڑ درد کر رہے تھے اور وہ سردی کے مارے اس قدر کانپ رہا تھا کہ جس وقت یہ لوگ روانہ ہوئے تو سب لوگوں کے کمبل اس کو ایک ساتھ اڑا دینے کے باوجود بھی اس کے دانت بج رہے تھے۔ بخار خاصا تیز تھا، جیسا کہ ملیریا کی خصوصیت ہے۔ عبدالغفور کا منہ فق تھا، لیکن وہ بظاہر پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ چنانچہ وہ سب سے آگے والی کشتی میں بیٹھا اور بے خطر ڈبلا کھل کے اندر داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ بائیں جانب ایک کھاڑی میں گھوم گئے جس کی چوڑائی 12 فٹ رہی ہوگی۔ کچھ دور آگے جا کر کھاڑی کی 2 پتلی سی شاخیں بن گئیں جو مشکل سے 6-6 فٹ چوڑی تھیں۔ ان کی کشتیاں کھاڑی کی بائیں شاخ میں داخل ہوئیں جو آگے جا کر مڑ گئی تھیں اور ڈبلا کھل کے متوازی بہتی تھی۔ یہاں کھاڑی اور ڈبلا کھل کے درمیان زیادہ سے زیادہ 200 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اس کھاڑی سے تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنگل کے اندر لکڑی کاٹنے کی ایک جگہ تھی جہاں خصوصیت کے ساتھ نہایت عمدہ قسم کے گوران کے درخت پائے جاتے تھے، اور جیسور کے بازار میں یہ لکڑی بڑے اونچے داموں بکتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ساحل پر ایک خودرو دلدلی جھاڑی سے اپنی کشتیوں کو باندھ دیا اور جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔
راستے میں ان سبوں نے اپنی اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے کلاڑے دستے کے بیچوں بیچ پکڑ رکھے تھے۔ اسی طرح چلتے چلاتے انہوں نے 50 فٹ کا فاصلہ طے کر لیا۔ عبدالغفور بڑی احتیاط سے درختوں کا انتخاب کرتا جا رہا تھا۔ جو درخت کاٹنے مقصود تھے ان کے نچلے حصے سے تھوڑی سی چھال داؤ کے ذریعے کاٹ کر نکال لی جاتی، جس سے کاٹے جانے والے درختوں کی شناخت بآسانی ہو سکتی تھی۔ لکڑی کاٹنے والوں میں سے ہر ایک آدمی چھال کے یہ ٹکڑے بھی ایک ٹپکے کے ذریعے اپنی کمر میں اسی طرح باندھ لیا کرتا جس طرح اپنا کلہاڑا۔ ایک مناسب اور موزوں درخت تلاش کیا گیا جس کی بالائی شاخیں زیادہ گھنی نہ تھیں، اور رحمان کو نگہبانی کے لیے اس پر بٹھا دیا گیا۔ بقیہ 3 آدمی زمین پر کام کرنے میں لگ گئے۔ یہ تینوں آدمی ابتدائی کام کے بعد چاروں طرف اچھی طرح نظریں دوڑا کر دیکھنے لگے، پھر اوپر درخت پر رحمان کی طرف بھی نگاہ ڈالی، اور جب رحمان نے کوئی خطرہ نہیں ہے کا اشارہ دیا تو گوران کے ستواں اور مضبوط تنوں پر کلہاڑے چلنے لگے۔ جنگل میں کلہاڑوں کی آواز کے علاوہ صرف وہ آواز آ رہی تھی جو یہ لوگ کلہاڑے کی ہر مار کے ساتھ زور کا سانس چھوڑتے ہوئے نکال رہے تھے۔ جب وہ کام کے جوش میں آ گئے تو ان کے کلہاڑوں کی ایک ایک ضرب سے جوش و خروش کا مظاہرہ ہونے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر سے رک کر صرف رحمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیتے، اور جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اطمینان دلا دیتا تو پھر سے کام میں لگ جاتے۔ کوئی گھنٹہ بھر اسی طرح کام کرنے کے بعد عبدالغفور کے بشرے سے اب اسی جوش اور ولولے کا اظہار ہونے لگا جس کا ہمیشہ وہ خوگر تھا۔ اب وہ حشاش بشاش تھا، نیز وقتاً فوقتاً فحش کلمات کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جس سے سب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ رحمان کو درخت پر سے دکھائی دیے بغیر کس طرح اور کب شیر چپ چاپ عبدالغفور کے پاس پہنچ گیا، جو اپنے ساتھیوں کے پہلو میں اپنے کام میں منہمک تھا۔ لیکن اگر ایک آدم خور کے مہا چرتر اور ہتھ کنڈوں کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کافی دیر سے اپنے شکار کی گھات میں رہا ہوگا، نیز حملہ آور ہونے کے لیے بڑے صبر آزما طریقے سے کسی موزوں اور مناسب موقع کی تلاش میں ہوگا۔ حملے کے لیے مناسب اور موزوں جگہ کی تشریح یہ ہے کہ ایک آدم خور شیر بالالتزام اپنے نشان زد کردہ آدمی کے بالکل ہی قریب پہنچ جاتا ہے، خواہ اس بات کو اس کی بزدلی پر ہی محمول کیا جائے، اور بالعموم پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ وہ حملہ کرنے کے لیے ایک ایسا مقام تلاش کر لیتا ہے کہ اس کے اور آدمی کے درمیان دائیں یا بائیں 60 سے زیادہ کا زاویہ نہ بننے پائے، اور چونکہ آدمی کا رخ اس کی جانب نہیں ہوتا، وہ اچانک اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ گھائل ہو چکا ہو یا دفتن آدمی کا آمنا سامنا ہو جائے، آدم خور کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ مقابل سے حملہ کرنے کی نوبت نہ آئے، لیکن جو شکاری صحیح سلامت اپنے گھر لوٹنے کے خواہاں ہوں انہیں اس بات کو اٹل عقیدے کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف رائے کے اندیشے کے باوجود میری یہ رائے ہے کہ شیر نے عبدالغفور کے سب ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کا انتخاب اس لیے کیا ہوگا کہ ان کا سردار کالے رنگ کا پاجامہ پہنے ہوئے تھا اور ایک شوخ و شنگ سرخ قمیص زیب تن کیے تھا، جس کے اوپر بادامی رنگ کا ویسٹ کوٹ بھی تھا، جس کے باعث وہ اوروں کے مقابلے میں اعلانیہ طور پر امتیازی حیثیت کا حامل تھا، کیونکہ دوسروں کے جسم پر معمولی قسم کی قمیصیں تھیں اور وہ لنگیاں باندھے ہوئے تھے۔ میری اس رائے کی بنیاد میرا وہ مشاہدہ ہے کہ شیروں میں تمیز کرنے کا خاصا بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے، اور وہ ظاہری رنگ و روپ اور لباس وغیرہ کی بنا پر گویا کسی ایک کو چن لیتے ہیں۔ مثلاً اگر شیر کو یہ موقع حاصل ہو کہ وہ ایک دبلے پتلے نحیف و لاغر اور ایک صحت مند اور توانا جاندار کے مابین انتخاب کر سکے تو وہ ہمیشہ تندرست اور صحت مند شکار کی طرف جھپٹے گا، حتیٰ کہ اور بہت سارے جانور یا انسان ہوں تو وہ ان سب کے اطراف منڈلاتا رہے گا، لیکن ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا اور ان سے تعرض تک نہیں کرے گا۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ سب کی ظاہری حالت یکساں ہو تو پھر وہ ایسے جانور کا انتخاب کرے گا جس کی جلد چکنی اور چمکدار ہو۔ اگر رنگوں کا اختلاف بھی نہ ہو تو وہ ہمیشہ چمکتی ہوئی کھال والے جانور پر ٹوٹ پڑے گا اور دوسروں کو چھوڑ دے گا۔
بہرکیف آدم خور شیر کی اس صلاحیت تمیز کے اسباب کی چھان بین کو اس واقعے سے کوئی سروکار نہیں، لہٰذا اصل داستان کی طرف لوٹ چلتے ہیں۔ 10 بجے کے قریب کبیر نے دیکھا کہ عبدالغفور بار بار پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ آیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ عبدالغفور اپنا کلاڑا اوپر اٹھائے کچھ دیر کے لیے گھوم گیا اور کبیر کے جواب میں اس کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ چپ رہا، لیکن اسی لمحہ کبیر کی آنکھیں مارے خوف کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور اس کے ساتھ ہی درخت کے اوپر جو نگہبان بیٹھا تھا اس کے منہ سے بھی ایک زور کی چیخ نکل پڑی اور اس نے پکارا، باغ! دوسرے دونوں آدمی تو کلاڑے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن عبدالغفور کسی قدر پلٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ ادھر شیر نے اس کا گلا دبوچنے کے لیے چھلانگ لگا دی، لیکن عبدالغفور کی اس اچانک جنبش کے باعث شیر کا نشانہ گویا خطا ہو چکا تھا۔ تاہم اس کا منو وزنی جسم اس دھماکے کے ساتھ اس سے ٹکرایا، اور اگرچہ عبدالغفور کے بائیں بازو پر صرف ایک اچٹتا سا ہاتھ پھڑا، لیکن وہ اپنی جگہ لٹو کی طرح گھوم گیا اور اس کا کلاڑے والا ہاتھ زمین پر آ رہا۔ رحمان پتھر کی مورت بنا ہوا درخت پر سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کا بیان ہے کہ عبدالغفور کا بایاں بازو اس طرح لٹک گیا جیسے وہ شانے سے الگ ہو گیا ہو یا اس دھماکے کے باعث مفلوج ہو گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ عبدالغفور ایک تو درد کے مارے تلملا اٹھا، دوسرے اس کی آنکھیں چندھیا سی گئیں، لیکن پھر بھی دامن ہمت اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پایا۔ اسی سکتے کے عالم میں اس نے صرف دائیں ہاتھ کی مدد سے اپنے کلاڑے کو ایک مرتبہ پھر اوپر اٹھا لیا، اور جب شیر پلٹ کر پھر سے اس کے سامنے آیا تو اس نے شیر کی کھوپڑی پر ایک زور کا ہاتھ مارا۔ اگر یہ وار کہیں کلاڑے کی سیدھی جانب سے ہوتا تو شیر کی کھوپڑی کھل گئی ہوتی، لیکن وہ ایک ایسے آدمی کا وار تھا جو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بغیر سوچے سمجھے کیا گیا تھا۔ عبدالغفور درد سے بیتاب تھا اور خوف و ہراس سے مغلوب ہو چکا تھا، چنانچہ بجائے اس کے کہ کلاڑے کی تیز دھار شیر کے سر کو پاش پاش کر دیتی، وہ سپاٹ حصے کی جانب سے بڑے زور کے ساتھ ٹکرائی۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا کہ کلاڑا شیر کی کھوپڑی سے ٹکرا کر پھسل گیا اور عبدالغفور کے ہاتھ سے چھوٹ کر بل کھاتا ہوا گر پڑا۔ شیر ذرا دیر کے لیے تو بوکھلا گیا اور غضب کے عالم میں چنگھاڑتا ہوا پیچھے ہٹ کر کتے کی بیٹھک بیٹھ گیا۔ عبدالغفور وہیں گوران کے درخت کی کٹی ہوئی شاخوں میں سے ایک موٹی ڈالی ہاتھ میں لے کر پھرتی کے ساتھ شیر کے پیچھے پہنچ گیا، لیکن اسی وقت شیر بھی گرجتا ہوا اٹھا۔ پھر پیچھے پلٹ کر اس نے اپنے پنجے جھاڑ کر اس زور کی چپت لگائی کہ وہ ڈالی جو کچی اور نم تھی لٹک کر خم ہو گئی اور ایک کمان کی شکل میں عبدالغفور ہی کے سینے سے ٹکرائی۔ یہ بڑی زبردست چوٹ تھی، چنانچہ عبدالغفور لڑکھڑا کر 2-3 قدم دور اس طرح گر پڑا کہ اس کے دونوں گھٹنے پیٹ سے لگ گئے۔ فوراً ہی شیر نے اسے دبوچ لیا، لیکن عبدالغفور نے چیختے چلاتے اور شور مچاتے ہوئے اسے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں شیر اس کے گلے تک تو نہ پہنچ سکا، لیکن اس نے اس کے دونوں پاؤں اپنے پنجوں کی گرفت میں لے لیے، پھر اس کی ران پر اپنے تیز اور نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ بیچارہ عبدالغفور اس دردناک عذاب کی تکلیف سے بلبلا اٹھا اور شیر کے سر پر گھونسے اور مکے مارنے لگا اور اپنی انگلیوں سے اس کی گردن نوچنے لگا، لیکن اسی حالت میں شیر اسے گھسیٹتا ہوا جنگل کے اندر لے کر چلا گیا۔ چند لہجوں تک تینوں ساتھی جو خوف سے کانپ رہے تھے عبدالغفور کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنتے رہے۔ یہ آوازیں بتدریج نحیف ہوتی گئیں اور بالآخر بند ہو گئیں۔ کبیر اور اس کا دوسرا ساتھی خوف اور گھبراہٹ کی مجسم تصویر بنے کھڑے تھے۔ وہ بھی روتے بسورتے درخت کے اوپر رحمان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں یہ تینوں ایک گولا بن کر ایک دوسرے سے چمٹے اور لپٹے ہوئے بیٹھے رہے۔ ان کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا، ان کے بدن کانپ رہے تھے، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے زمین کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، لیکن ان میں ذرا سی جنبش یا حرکت کرنے یا ذرا سی آواز نکالنے کی بھی ہمت نہ تھی، مبادا ان کی آواز سن کر شیر اس طرف لوٹ آئے۔ جنگل کے اس ماحول میں جہاں آدم خور کا راج ہو، موت کا سا سکوت طاری رہتا ہے۔ چنانچہ یہ آفت کے مارے تینوں کے تینوں مسلسل 4 گھنٹے اس پیڑ پر دم سادے بے سدھ ہو کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اسی مایوسی کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا،
کہ سورج آدھی سے زیادہ منزلیں طے کر چکا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس درخت پر اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ سمجھ رہے تھے، لیکن دن ڈھلتے ہی شام کی آمد کے خیال نے انہیں چونکا دیا اور وہ ہڑبڑا کر پاگلوں کی طرح نیچے اتر پڑے اور دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اپنی اپنی کشتیوں تک پہنچ گئے۔ پھر اس حالت میں کہ کلیجہ ان کے منہ کو آ رہا تھا، بڑے زور زور سے چپو چلاتے ہوئے اپنی کشتیوں کو لے کر دریا میں داخل ہو گئے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ اس حادثے کی اطلاع محکمہ جنگلات کے قریب ترین افسر تک پہنچا دیں اور ایک کھوج لگانے والی ٹولی کا بندوبست کریں۔ اس اثنا میں ڈبلا کھل کے باب الداخلہ سے کچھ 4 میل دور ہماری لانچ پر ان کی نظر پڑی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشاروں کے ذریعے ہمیں روک لیا۔ میں اپنے دوست یعنی چاند پائی کے رینجر کے ہمراہ سفر کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس وقت تو اس واردات کا مختصر سا حال سنایا اور دوسرے دن صبح میں نے پھر سے ان کی تفصیلی ردات سنی۔ انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ شیر نے جس وقت ان کے سردار کو ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹا تو ہرچند کہ وہ بری طرح گھائل ہو چکا تھا لیکن بہرحال زندہ تھا، لہٰذا اس کا امکان تھا کہ وہ ابھی تک جان کنی کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رہا ہو۔ اس کی کمر میں داؤ تو تھا ہی۔ ایسی صورت میں لکڑہاروں کے خیال کے مطابق چونکہ وہ ایک جیوٹ اور دلیر آدمی تھا اور خطرے سے منہ موڑنا جانتا ہی نہ تھا، پس بلا شبہ اس نے اپنا داؤ نکال کر شیر کا کام تمام کر دیا ہوگا یا کم از کم اسے بھگا دیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس عقیدت مندانہ اظہار خیال کی حیثیت ایک خوش فہمی سے زیادہ نہ تھی، چنانچہ رینجر نے بڑے دھڑلے کے ساتھ اس خیال کی تردید بھی کر دی، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب اور محیر العقول باتیں رونما ہو چکی تھیں اور ہمارے علم میں بھی آ چکی تھیں۔ لہٰذا میں نے یہ تجویز پیش کی کہ عبدالغفور خواہ زندہ ہو یا مردہ اسے فی الفور تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رینجر ڈبلا کھل کے علاقے سے بخوبی واقف تھا، جبکہ میری معلومات کا دائرہ تو اس کھل کی خراب شہرت تک ہی محدود تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اسی وجہ سے میری تجویز کی پرزور مخالفت کی۔ بڑی دیر تک بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ اس قدر تنگ کھاڑی کے اندر شام کے 5 بجے کے بعد گزرنا خودکشی کے مترادف ہوگا، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں آدم خور شیر کی بلا منڈلا رہی ہو۔ پھر یہ کہ جس وقت تک ہم لوگ وہاں پہنچ پاتے اندھیرا ہی اندھیرا پھیل جائے گا اور کسی قسم کا سراغ ملنا مشکل ہوگا۔ رینجر نے مزید کہا کہ میں ایک بال بچے دار آدمی ہوں اور یہ لوگ جو میرے ساتھ اس مجنونانہ مہم پر روانہ ہوں گے وہ بھی سب کے سب بال بچے دار ہیں، بس مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں رینجر نے یہ استدلال بھی کیا کہ خدا نخواستہ مجھے اگر کچھ ہو جائے تو اسے ڈویژنل آفیسر جنگلات اور نامعلوم کس کس کو جواب دینا ہوگا، لہٰذا مجھے اس بات کا بالکل حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے اس نازک آزمائش میں ڈال دوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ رینجر ایک بلند حوصلہ اور بارسوخ آدمی تھا۔ اس کی جرأت اور ہمت، عقل و دانش مندی اپنے ساتھیوں کے تعلق سے عاقبت اندیشی کے تابع تھی۔ اس کے برعکس میں ایک لحاظ سے احمق پن کی حد تک خودسر واقع ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میری کچھ پیش نہ گئی کیونکہ میں بہرحال رینجر کا مہمان تھا اور اس کی لانچ پر سفر کر رہا تھا۔ لیکن یہ چشمک بڑے پرلطف طریقے پر خوش مذاقی کے انداز میں دیر تک جاری رہی، جس سے میں دل ہی دل میں محظوظ ہوتا رہا۔ جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو میرا نیک نیت میزبان 2-1 منٹ تک حواس باختہ سا ہو کر بیٹھ گیا اور دریا کے کنارے کی طرف بڑی حسرت و یاس کے ساتھ دیکھتا رہا۔ پھر یکایک وہ کسی اندرونی احساس کے باعث اچھل پڑا اور اس طرح مخاطب ہوا، دیکھیے جناب، ہمیں اس مسئلے کو آپ کی رائفل کے ذریعے طے کرنا چاہیے۔ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ شاید وہ کسی دو بدو لڑائی کی دعوت مبازرت دے رہا ہے، لیکن اس نے اسی وقت چیتلوں کے ایک چھوٹے سے غول کی طرف اشارہ کیا جو دریا کے اس پار قریب 200 فٹ کے فاصلے پر چر رہے تھے۔ چنانچہ رینجر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چیتلوں کے اس غول میں وہ بڑے بڑے سینگ والا چیتل جو ہمارے سب سے قریب ہے، اگر آپ اس کو اپنی پہلی گولی میں مار گرائیں تو آپ جس طرح چاہیں میں عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن کہیں آپ کا نشانہ خطا ہو جائے تو پھر عبدالغفور کی تلاش کا کام کل صبح تک ملتوی رہے گا۔ فرمائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چیلنج کچھ اس طرح کا تھا کہ لانچ پر بیٹھے ہوئے سب لوگ وفور جوش سے اچھل پڑے۔
رینجر نے بڑی چالاکی سے مجھے ایک ایسے موقف پر لا کھڑا کیا تھا جس سے پہلو تہی ناممکن تھی۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس نے یہ بازی جو لگائی ہے تو میرا نشانہ خطا ہونے کا اسے 100% یقین تھا، لیکن اب اسے قبول کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنی کرسی گھما کر اس کا رخ کنارے کی طرف کر دیا۔ سندربن کے علاقے میں جو لوگ مجھ سے واقف تھے وہ میرے نشانے کی غیر معمولی شہرت سے کافی مرعوب تھے، اور اب یہ کٹھن گھڑی آ گئی تھی جبکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ 2 ہی منٹ کے اندر اندر اس شہرت کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میں نے بولٹ چڑھا دیا، چیمبر میں ایک کارتوس رکھ کر رائفل سیدھی کر لی اور سینے پر تان لی، پھر نالی پر سے شست باندھ کر دیکھنے لگا۔ مد و جزر کے باعث لانچ چونکہ ہلکورے لے رہی تھی، رائفل لانچ کی حرکت کے ساتھ ساتھ ایک قوس بناتے ہوئے تھرک رہی تھی۔ اگر آپ نے کبھی ایک ڈگمگاتی کشتی پر سے کسی چوکڑیاں بھرتے ہوئے ہرن کو 70-80 گز کے فاصلے پر مار گرایا ہو، اور وہ بھی اس حالت میں کہ آپ کی ساری شہرت معرض خطر میں ہو، پھر آپ کی ثوابدید پر صرف ایک ہی کارتوس ہو جو پہلا بھی ہو اور آخری بھی، تو آپ کو اس کیفیت کا اندازہ ہوگا جس سے اس وقت میں دوچار تھا۔ خیر، میں نے جی کڑا کر کے ہرچا بادہ باد کے مصداق رینجر کو اشارہ کر دیا کہ میں اب تیار ہوں۔ رینجر نے اپنی بندوق سے چیتلوں کے اس ریوڑ پر فائر کیا اور وہ چوکڑیاں بھرنے لگے۔ میں نے رائفل کو اوپر اٹھایا اور ذرا سی جنبش دے کر 30 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ایک نر کی گردن کا نشانہ لیا جو ہماری طرف پیٹ کیے ہوئے کھڑا تھا، اور لبلبی دبا دی۔ چیتل قلابازی کھا کر سر کے بل گر پڑا اور بے حس و حرکت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح فی الحال تو خدا کے فضل و کرم سے میری شہرت داغدار نہ ہو سکی، اگرچہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے 18 گھنٹوں میں میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ جائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا، لہٰذا ہم نے چیتل کو ان ماہی گیروں کے سپرد کر دیا جو ہمارے برابر سے گزر رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ وہ خود اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لیتے جائیں، اور اس کے بعد اپنی پوری رفتار سے بڑی تیزی کے ساتھ ہم ڈبلا کھل کے لیے روانہ ہو گئے۔ قریباً 5:30 بجے ہماری لانچ اس جگہ لنگر انداز ہو گئی جہاں اس 12 فٹ چوڑی کھاڑی اور ڈبلا کھل کا سنگم تھا۔ ہمارے ساتھ 4 تو چھوٹے شکار کی بندوقیں تھیں اور ایک رائفل۔ چونکہ کھاڑی کی شاخ صرف 6 فٹ چوڑی تھی، اس لیے بنظر احتیاط یہ مناسب خیال کیا گیا کہ ڈنگی میں بیٹھ کر ہی سفر کیا جائے تاکہ ارد گرد کا سارا علاقہ ہمارے ہتھیاروں کی زد میں رہے۔ رینجر خود بھی مسلح تھا، وہ اپنا رخ پشت کی جانب کیے ہوئے ملاح کے پیچھے بیٹھ گیا۔ کشتی کے بیچوں بیچ 4 چوکیدار بٹھا دیے گئے، جن میں سے 2 کا رخ ایک جانب اور دوسرے 2 کا رخ دوسری جانب تھا۔ میں اگلے سرے پر اپنی رائفل لیے بیٹھا تھا اور میرے پیچھے مظلوم عبدالغفور کا نسبتی بھائی جس کے ہاتھ میں کلاڑا تھا۔ جس وقت ہم کھاڑی کے بائیں سرے پر تنگ شاخ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو سمندر میں مد و جزر کا زور ختم ہو چکا تھا اور پانی کی سطح اتنی نیچی ہو گئی تھی کہ کنارے سے اس پار جنگل کو دیکھنا بالکل ممکن نہ تھا۔ چونکہ یہ موقف خالی از خطرہ نہ تھا، اس لیے ہم سب لوگ ڈنگی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اب صورتحال پوری طرح ہمارے قابو میں تھی۔ کبیر کی رہنمائی میں ہم لوگ مقام واردات تک پہنچے جہاں عبدالغفور نے شیر کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ پھر کبیر نے اس سمت کی نشاندہی کی جس طرف شیر اس کو گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ ہم سب لوگ اس طرف منہ کیے ہوئے آدھے منٹ کے وقفے سے اس کا نام لے کر پکارتے رہے اور پوری طرح متوجہ ہو کر اپنے کان دھر کر سنتے رہے کہ آیا ہمارے جواب میں اس کے کرراہنے یا بلبلانے کی آواز آتی ہے کہ نہیں۔ لیکن بجوز اس کے کہ چند چمٹی ہوئی چمگادڑیں اپنی کرخت آواز نکالنے لگیں، ہمارے چیخنے چلانے سے اور کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ ہماری آواز صدا با صحرا ہو کر رہ گئی، بلکہ الٹا یہ ہوا کہ غفور کے نعروں کی صدائے بازگشت اس بھیانک اور خوفناک جنگل کے سکوت کو توڑتی ہوئی اس طرح گونجنے لگی کہ ہمارے دل دہل گئے، ہمارے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے اور ہماری روحیں کانپنے لگیں۔ جس جنگل میں عبدالغفور کو ہلاک کیا گیا تھا، وہاں پہنچ کر میں اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کے قابل نہ ہو سکا،
اور ہر چند کہ اس کی کوئی خاص توجہ دشوار ہے، میرے اور اس ماحول کے مابین کسی بھی قسم کی مطابقت یا ہم آہنگی کا رمق برابر احساس بھی پیدا نہ ہو سکا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جنگل ایک ویرانہ ہے جس کے وحشت انگیز مناظر سے دم گھٹ رہا تھا اور اعصاب شل ہو رہے تھے۔ وہ ایک بدطینت اور قوی ہیکل دشمن کی طرح منہ پھاڑے دیکھ رہا تھا اور ایک ایسا قلعہ معلوم ہو رہا تھا جو ناقابل تسخیر ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اژدہے کی طرح منہ کھولے مجھے اپنے اندر گھسیٹ رہا تھا۔ اس قسم کے عجیب و غریب اور معاندانہ ماحول کا تجربہ اس سے قبل صرف ایک اور موقع پر ہوا تھا، جبکہ میں شمالی ہند کے ضلع کھمیری میں برسوں پہلے ایک زخمی چیتے کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن وہ ایک اور ہی قصہ ہے۔ بہرحال اس غیر محسوس خوف کا دامن جھٹک کر میں شیر کی تلاش میں نکلنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ سب لوگوں کو ساتھ لے جانا خلاف مصلحت تھا، مبادا وہ راستہ بھٹک جائیں یا چکرا جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اندیشہ تھا کہ اگر انہیں پیچھے چھوڑ دوں تو ان میں سے کوئی شخص مجھ کو ہی اپنی گولی کا نشانہ نہ بنا ڈالے، اس مغالطے میں کہ جب کسی جھاڑی کے اندر سے سرسراہٹ کے ساتھ جنگل میں داخل ہو رہا ہوں تو شیر سمجھ کر وہ اپنی بندوق داغ دے۔ اس لیے میں نے صرف رینجر کو اپنے ہمراہ لیا اور باقی دوسرے آدمیوں کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ اپنی بندوقیں کسی درخت کے سہارے زمین پر رکھ دیں اور سب کے سب درخت کے اوپر چڑھ کر محفوظ حالت میں چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ موقع کے معائنے سے اس کا انکشاف ہوا کہ وہاں خون کے دھبے نام کو نہ تھے، لیکن یہ بات کچھ زیادہ تعجب خیز نہیں، کیونکہ زمین پر خون شاذ و نادر ہی بہہ کر گرتا ہے، بجز اس کے کہ زخم گہرے اور کاری ہوں یا لاش کا کچھ حصہ کھانے کے بعد اسے وہیں چھوڑ دیا گیا ہو، یا پھر لاش کو اٹھا کر لے جاتے وقت شیر کی گرفت میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ یہ جنگل خودرو جھاڑیوں کا ایک مکمل اور مخصوص نمونہ تھا۔ زمین چکنی، نرم اور گیلی تھی، جا بجا درختوں سے جھڑ کر گرے ہوئے پتوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ سوکھی پتیوں کے ان ڈھیروں پر عبدالغفور کی لاش کے گھسیٹے جانے کے نشانات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ نیز جہاں جہاں اس کے شانوں اور سر کی رگڑ سے لکیریں سی بن گئی تھیں وہ بھی نمایاں تھیں۔ زمین پر گھسیٹے جاتے وقت اس نے جگہ جگہ جھاڑیوں اور گھاس کے چھوٹے چھوٹے پودوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں جھاڑیوں کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑی تھیں اور گھاس کے پودے جڑ سے اکھڑ گئے تھے۔ اسی جگہ راستے پر ایک جگہ زمین پر گہرا نشان دیکھ کر میں چکرا سا گیا، جیسے زمین کو کسی تیز دھار چیز سے کھودا گیا ہو، لیکن غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ عبدالغفور کی کمر میں جو داؤ تھا یہ اسی کے گھسیٹے جانے سے گہری لکیریں پڑ گئی تھیں۔ ہم لوگ کھوجتے کھوجتے دریائے پسار اور ڈبلا کھل کے سنگم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چنانچہ کوئی 50 گز آگے جانے کے بعد ہمیں عبدالغفور کا ویسٹ کوٹ ان خاردار جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ملا جو از خود سانس لیتی ہیں۔ 10 گز آگے بڑھنے پر اس کا داؤ بھی مل گیا، جس کے پھل پر کسی قسم کے نشان نہ تھے، وہ بالکل صاف اور چمکدار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ عبدالغفور کا یہ آخری حربہ گھسٹتے وقت گر پڑا ہوگا۔ اب اس بات کا بھی یقین کیا جا سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ہم 2-4 قدم اور آگے بڑھے، لیکن رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ سب کی رائے ہوئی کہ لوٹ چلیں اور دوسرے دن سویرے اس کام کا آغاز کریں۔ واپس ہوتے وقت ہم تیز رفتاری سے چلنے لگے اور راستے بھر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں اور شاخیں توڑ توڑ کر جگہ بجگہ نشان راہ کے طور پر راستے کے ہر دو جانب ڈالتے چلے گئے، تاکہ دوسرے دن وہاں تک بآسانی ہماری رسائی ہو جائے۔ لانچ پر واپسی کے بعد بھی میرے دل پر ایک وزنی سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ افسردہ دل، افسردہ کند انجمن راہ کے مصداق اوروں پر بھی پزمردگی چھا گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے وقت بڑی کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے 2-4 لقمے لیے اور اسی وقت سے مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے رینجر سے یہ درخواست کروں کہ ڈبلا کھل سے فوراً واپس چلنا چاہیے۔ نیند کا کوسوں پتہ نہ تھا اور میں اپنے سونے کی چھوٹی سی تنگ جگہ پر رات بھر کروٹیں بدلتا تڑپتا رہا۔ بالآخر بیزار ہو کر چپکے سے اٹھا اور اس تنگ و تاریک کیبن کی گھناؤنی فضا سے باہر نکل کر عرشے کے اگلے سرے پر جا بیٹھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، رات کی تاریکی کاٹے کھا رہی تھی۔ موجوں کے ترنم
اور لہروں کے زیرو بم سے لانچ کے جھکولے کھانے کی آواز کے سوا کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پانی پر چاند کا عکس پڑ رہا تھا اور اس کے پرے دور تک جنگل ہی جنگل اپنا زرد زرد اور بھیانک چہرہ لیے ہوئے منہ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہاں بہت سے سائے میرا منہ چڑا چڑا کر شیطانی قہقہے لگا رہے ہیں۔ مجھے اس کا یقین ہوتا چلا گیا کہ اگلے روز حالات میرے لیے سازگار نہیں ہوں گے۔ میں سوچتا رہا کہ کل کیا ہوگا، ہماری مہم کس طرح اختتام کو پہنچے گی، شکست، ناکامی، ہاتھا پائی، موت۔ غرض میں انہی خیالات میں کھویا ہوا جنگل میں دور اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جھانکتا رہا۔ پھر میں نے محسوس کیا جیسے میری روح پرواز کر چکی ہے اور مجھ پر ایک مردنی سی چھا گئی ہے۔ صبح سویرے میں بہت جلد جاگ گیا۔ میرے تمام اعصاب اکڑے ہوئے تھے اور سارے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ سردی کے باعث میں ٹھٹر سا گیا تھا اور مزاج میں ایک عجیب چڑچڑا پن سا پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ رینجر اور دوسرے چند لوگ جو میرے ہمراہ چرنے والے تھے باجماعت نماز کے لیے صف باندھے کھڑے تھے۔ آدم خور شیر کی تلاش میں روانہ ہوتے وقت یکایک مذہب کی طرف یہ رجحان دیکھ کر میرا دل اور بھی بیٹھ گیا۔ میں نے دلی دل میں گستاخانہ انداز میں یہ سوچا، یا اللہ، ڈبلا کھل میں تو لوگوں کو ضرور اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ تجھے یاد کریں۔ دن کے کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا اور میں سب سے آگے آگے کچھ فاصلے پر تھا کہ یکایک کچھ سڑان سی آنے لگی۔ وہیں میں نے دیکھا کہ عبدالغفور کی آنتیں جسم سے نکلی ہوئی پڑی تھیں اور زمین پر خون میں لت پت ہو رہی تھیں۔ اس متعفن اور انتہائی بدبودار مقام پر مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں بھن بھنا رہی تھیں، جو اس جگہ میرے پہنچتے ہی مستی کے عالم میں اڑ اڑ کر میرے کپڑوں، ہاتھوں اور منہ پر بیٹھنے لگیں۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں کہ آخر وہ چیز کیا ہے جس کے اوپر یہ منڈلا رہی ہیں، مجھے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لینے پڑے اور اپنے نتنوں میں بار بار انگلیاں دینی پڑیں تاکہ کوئی مکھی اڑ کر اس میں نہ چلی جائے۔ اس کرہی منظر کو دیکھ کر میں نیم پاگل سا ہو گیا، کیونکہ خون اور نجاست میں آلودہ یہ گندی مخلوق مجھے اس طرح چمٹنے لگی جیسے گوند کے ساتھ چپک گئی ہوں۔ پھر میں نے اس جگہ کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہاں کئی گز لمبی لمبی آنتیں، ایک کٹی ہوئی ٹانگ، خون آلود کپڑوں کے چیتھڑے، پیسوں کا ایک بٹوا، نیز پیلے پیلے رنگ کا ایک لندہ جیسے چربی کا تکہ، سبھی کچھ تھا، لیکن لاش کے بقیہ حصے کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ پہلے بھی میں نے مسخ شدہ انسانی ڈھانچوں کے گلے سڑے اور بچے کچے آثار بہت دیکھے تھے اور متعدد مرتبہ مردوں کی لاشیں خود پتہ لگا کر برآمد کی تھیں، لیکن مجھے اتنی گھن کبھی نہیں آئی جیسی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ تعفن اور بدبو سے تو ناک کے کیڑے مر رہے تھے، اس پر مستزاد یہ کہ خوب کھا کھا کر ان مکھیوں کے پیٹ پھول گئے تھے جو بری طرح میرے جسم کے ساتھ چمٹ گئی تھیں اور بار بار میرے منہ، ناک اور آنکھوں میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ کیفیت وبال جان بن گئی تھی۔ میں بری طرح ان مکھیوں کا پیچھا کر کے انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ یکایک میری نظر کے سامنے لاش کا خاصا بڑا حصہ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ لاش کوئی 20 گز کے فاصلے پر گھنے درختوں کے سائے میں منہ کے بل از خود سانس لینے والے پودوں کے ایک جھنڈ پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسی کے قریب شیر محو خواب تھا جس کا سر اور شانے ایک جھاڑی کے باہر تک نکلے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کروٹ لیٹا ہوا تھا کہ اس کی پشت میری جانب تھی، نیز ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ ایسے میں اسے اپنی گولی کا نشانہ بنا لینا میرے لیے مزے کا خیز حد تک آسان تھا، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس طرح سوتے میں بے خبری کے عالم میں کسی جانور کو ہلاک کرنا بڑا ہی شرمناک ہوگا۔ اس وقت میری طبیعت مقدر سی تھی اور مالش کرنے لگی تھی، چنانچہ متلی کے باعث قے ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں نے پہلے تو اپنی آنکھوں کے سامنے سے مکھیاں اڑائیں، پھر رائفل کو اوپر اٹھایا اور بڑی احتیاط سے شیر کی گردن کی جڑ کا نشانہ تاک کر سیفٹی کیچ کھول دیا۔
لیکن میں ابھی لبلبی دبانے ہی والا تھا کہ ایک زور کی ابکائی آئی۔ کوئی لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا کہ رائفل ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ادھر شیر چونک اٹھا اور چشمے زدن میں گرجتا اور غراتا اٹھ کھڑا ہوا، اور قریب تھا کہ وہ مجھ پر کوندے کی طرح لپک کر چڑھ آتا، لیکن رینجر اور اس کے ساتھیوں کی حاضر دماغی کام کر گئی۔ ان لوگوں نے ہوا میں فائر کر دیے۔ وہ شیر پر تو گولی نہ چلا سکے کیونکہ ان کے اور شیر کے درمیان میں حائل تھا۔ البتہ اس کے بعد اچانک جو کچھ پیش آیا وہ لوگ اس کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اب میں بالکل اس قابل نہ تھا کہ دوبارہ گولی چلا سکوں۔ عبدالغفور کا قاتل سزا پائے بغیر صاف بچ کر نکل چکا تھا۔ عبدالغفور کا بٹوا پانے کے بعد پھر سے میری حالت دگرگوں ہو گئی۔ چنانچہ جب میرے حواس بجا ہوئے تو میں کچھ دور فاصلے پر جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگوں نے لاش کو ایک چادر میں، جو اسی غرض سے ہم لوگ اپنے ہمراہ لائے تھے، لپیٹ لیا اور میرے گرد جمع ہو کر مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر تسلی دلاسا دینے لگے۔ دور سے شیر کے گرجنے اور چنگھاڑنے کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے جنگل ایک کر دیا تھا اور ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ جس وقت تک اس کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں ہم لوگ محفوظ تھے۔ اس لیے میں نے بٹوا کھولا۔ اس کے ایک خانے میں نوٹوں کا ایک موٹا گٹا تھا جس پر خون کی چھینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے نوٹوں کو یکے بعد دیگرے زمین پر رکھنا شروع کیا تو سب کے سب ان کو گننے لگے۔ 120، 121، 122۔ میں نے بٹوے کو ماں اس کے باقیات کے کبیر کے حوالے کر دیا اور نوٹوں کا گٹا کپڑے کی ایک صاف ستھری دھجی میں لپیٹ کر کچھ کہے بغیر رینجر کے حوالے کر دیا۔ یہ تھا قصہ عبدالغفور کے خراج یا رائلٹی ادا کرنے کا، جو اس نے محکمہ جنگلات کو ملک کے رائج الوقت سکے میں ادا کر دی۔ دوسرا خراج یہ تھا کہ اس نے جنگل کے سفاک اور ظالم بادشاہ کی خدمت میں اپنی جان عزیز بھی نظر کے طور پر پیش کر دی۔ عبدالغفور کو کھل کے کنارے ٹھیک اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں کبیر کے بیان کے مطابق عبدالغفور کے باپ کا سایہ نمودار ہوا تھا۔ مجھے تو بخار ہو رہا تھا اور میرا معدہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں لانچ ہی میں بیٹھا دیکھتا رہا کہ نرم مٹی میں قبر کھودی گئی۔ سب نے مل کر نماز جنازہ پڑھی۔ رینجر نے حت المقدور امامت کے فرائض انجام دیے۔ پھر ایک خون آلود گٹھڑی کو، جس میں عبدالغفور کا صرف آدھا اوپری دھڑ تھا، اور دائیں ہاتھ کی بند مٹھی جس میں عبدالغفور نے مضبوطی کے ساتھ شیر کے بالوں کا ایک گچھا سا پکڑ لیا تھا، 2 آدمیوں نے قبر میں اتار دیا۔ گوران کی ڈالیاں کاٹ کاٹ کر کڑیوں کی شکل میں قبر پر پھیلا دی گئیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ مرحوم کے سالے کبیر نے اس گورے بیاباں کے سرہانے ایک لکڑی زمین میں گاڑی اور اس پر مرحوم کے خون آلود کپڑوں کے چیتھرے ڈال دیے۔ یہ گویا کتبہ تھا۔ چند گھنٹوں بعد مد کا زور شروع ہوتے ہی پانی چڑھنے لگا اور ڈبلا کھل کے کنارے گدلے پانی کے گرداب میں غائب ہو گئے۔ صرف اس لکڑی کا اوپری حصہ دکھائی دینے لگا جس پر پھٹے ہوئے کپڑوں کی دھجیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں اور ایک مظلوم کی حسرتناک موت پر ماتم کر رہی تھیں۔